اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر سخت تکلیف آ پڑی ہے اور ہم یہ حقیر پونجی لائے ہیں، سو آپ ہمیں پورا غلہ بھی دیں اور کچھ بطور خیرات بھی دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف نے کہا، کچھ تم کو خبر ہے کہ تم نے اپنی نادانی سے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کہنے لگے، کیا تم سچ مچ یوسف ہی ہو؟ کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے ہم پر آپ کو فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف نے کہا، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے بعد، جیسا کہ کہا گیا تھا، بموقع بحریام و عرس بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مبارکہ کہی جائے گی۔ تو آج سے جو ہے اس سیرت مبارکہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے آپ چوتھے خلیفے ہیں۔ ہمارے واسطے تمام بزرگ دین اور ان کی سیرت دیکھیے بڑی اہم ہے، ہر مہدوی کے واسطے اس کی مہدویت کو پکا اور گہرا رکھنے کے واسطے ان سچے مہدویوں کی جو ہے سیرت سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ کہ ہم جو اپنی عقل سے سوچیں گے کہ اسے مہدوی کہتے ہیں، جو ہماری عقل سے جو سوچتے ہیں اس حساب سے نہیں، بلکہ ان بزرگوں کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہدوی ہے۔ ببانگ دہل آپ جو ہے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچے اور پکے مہدوی ہیں، یہ بزرگان دین۔ اب ہمیں جو ہے ان کا غلام بننا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ بندگی میں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفہ چاروں میں، جیسا کہ کہا گیا 5 خلفائے کرام ہیں، ان میں چوتھے جو ہے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج آپ کا بحریام ہے اور کل عرس مبارکہ ہے، اور یہ عرس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کا 500 سالہ عرس ہے۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 500 یعنی آپ کو گزر کر جو ہے 500 سال ہو رہے ہیں، یہ 500 سالہ عرس ہے، اور آج آپ کی جو ہے بحریام ہے۔ 500 سال میں دیکھیے کافی، 500 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، اسی لیے جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اس مہدویت میں اور اس مہدویت میں، ان مہدویوں میں اور ان مہدویوں میں، بلکہ بول سکتے ہیں عرصے تحت و سرات تک اتنا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے فرق ہے۔ 940 میں جی ہو 940 حساب سے 1440 ہجری ہے، 500 سال ہو رہے ہیں۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہوئے جب دیکھتے ہیں، آپ بہت بڑے اولیاء کرام کے اولاد سے ہیں،
بڑے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد سے ہیں، اور ان کے اوپر اگر دیکھیں تو اور مشہور ولی اللہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اولاد سے ہیں، اور ان کے اوپر دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اولاد سے یہ بڑے مشہور اولیاء کرام ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان 7 سلاطین اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے بعد غالباً آپ کا ہی جو ہے دوسرا نام ہے، وہ پورے اولیاء کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام تک جو ہے جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان میں جو ہے یہ 7 سلاطین ہیں، پورے اولیاء کرام میں جو ہے سلاطین ہیں، سب سے اس وقت کے اپنے اپنے زمانے کے اہل فضل گزرے سے لوگ ہیں، اور یہ ان کی خواہش بھی تھی میں اسلام کے حضور میں جو ہے رہنے کی، فیض پانے کی۔ آپ نے سنا بھی کہ 7 سلاطین کی ارواح جو ہے فرا مبارک میں جو ہے مہدی موعود اسلام کے پاس جو ہے حاضر ہوئی ہیں اور عرض کی ہیں کہ جو ہے ہماری خواہش تھی کہ جو ہے ہم آپ کے زمانے میں ہوتے اور اس فیض سے جو ہے فیضیاب ہوتے۔ ہمیں اسلام نے فرمایا جی خیر جی، یعنی اچھے جی، تم بھی ہم میں جی، یہ کہہ کے جو ہے میں اسلام نے جو ہے تمام 7 اولیاء کرام کو جو ہے اپنے گروہ میں شمار کیا، تو ان اولیاء کرام کی جو ہے خواہش رہی۔ اب دیکھیے یہ ایسے ہی ولی نہیں بنے ہیں، بنے شاہ نظام اور ان کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو جو ترک دنیا ہے ان کے جد اعلیٰ سے جو ہے میچ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے جو ہے سلطان تھے، بلخ کافی بڑی حکومت تھی، بہت بڑے جو ہے سلطان رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے آپ نے جو ہے سلطنت کو چھوڑ کے جو ہے فقیری اپنائی ہے، درویشی اس وقت کی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مدنی شاہ نظام کی جد اعلیٰ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ بڑے مشہور ولی ہیں، آپ یاد رکھیے ان کا نام، کیونکہ آپ کی دنیا چھوڑنے کا واقعہ اس طرح سے آتا ہے، 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو ہے بادشاہ ہے اور بادشاہ کی زندگی پوری بادشاہ کی لائف لگژری جو ہے زندگی گزرتی ہے، تو ہوا یہ تھا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ مقدرات کا بدلنے والا کہ آپ جو ہے شکار پہ گئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ جو کنیز تھی جو صاف صفائی کرنے والے ہوتے ہیں محل کے، بادشاہ کے کمرے کی جو ہے صاف صفائی جو ہے کنیز کر رہی تھی، تو اس نے جب بادشاہ کے جو ہے بستر کو صاف کیا تو دیکھا کہ جو ہے بستر کافی ملائم، کافی نرم ہے۔ بادشاہ کا بستر ہے، ہاتھ لگایا صاف صفائی کے واسطے تو کافی ملائم لگا، تو اس کنیز نے سوچا کہ بستر اتنا ملائم ہے، اس پہ نیند کتنی میٹھی آتی ہوگی، اس پہ آرام کتنا ملتا ہو۔ یہ صرف دیکھنے کے بادشاہ تو موجود نہیں ہے، تو جو ہے کنیز لیٹ گئی بستر کے اوپر، دیکھنے کے واسطے کس طرح فیل ہوتا ہے اس بستر پر، بادشاہ کے شاہی بستر پر لیٹے تو کس طرح کی جو ہے فیلنگ آتی ہے، تو وہ لیٹی اور خدا کی قدرت نیند لگ گئی، بڑی میٹھی نیند میں جو ہے چلے گئی۔ بادشاہ سلامت آ بھی گئے واپس شکار سے، اور دیکھا بادشاہ نے دیکھا کہ جو ہے ان کے بستر پر ایک کنیز لیٹی ہوئی ان کے پاس، کافی جو ہے وہ غصہ آیا، آپ نے جو ہے اسی وقت پہ کوڑا نکالا اور جو ہے کنیز کو جو ہے زد و کوب کرنا شروع کیا۔ اسی وقت پہ مار کھاتے کھاتے ہوتی ہے، مار کھاتے کھاتے لیکن آپ نے مارتے حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم بادشاہ مارتے یہ دیکھے کہ جو ہے کنیز جو ہے ہنس رہی ہے۔ پہلے تو اس نے چیخا پکارا کیا، اس نے جو ہے مسکرایا، ہنسنا شروع کیا، تو آپ نے ہاتھ روک لیا اور پوچھا کہ میں تجھے مار رہا ہوں اور تو ہنس رہی ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تمہارے مقدر پہ ہنس رہی ہوں، تم پر ہنس رہی ہوں، کیونکہ میں تو جو ہے صرف ایک لمحے کے واسطے اس ملائم بستر پر سوئی تو خدا تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی، اور تم تو ہر رات اس ملائم بستر پر جو ہے زندگی گزارتے ہو، ہر رات سوتے ہو، نہ جانے تمہارا کیا عالم ہوگا۔ خوف خدا سے جو ہے لرز گئے، اور زندگی پلٹنا ہوتا ہے، وہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہوتا ہے، وہ بہانوں کے ذریعے، حکمتوں کے ذریعے جو ہے انسان کی کائنات کو جو ہے بدل دیتا ہے۔ ساری بادشاہ چھوڑی اور جو ہے درویشی اپنائی، فقیری اپنائی، ایسے جو ہے آپ گزرے ہیں۔ بہرحال آپ کے جو ہے کافی واقعات تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے انہی کے اولاد سے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر سلسلے چشتیہ کے بھی جو ہے بڑے مشہور ولی اللہ ہے، وہ گزرے ہیں۔ پھر انہی کے اولاد سے، ان کی اولاد میں جو ہے تیسری یا چوتھی پشت پہ جو ہے ان کو بادشاہت ملی ہے ان کی اولاد میں۔ تو آپ کے والد جو ہے سلطان خداوند شہر جائز کی چھوٹا سا شاید ریاست ہے اوپر، جیسا ہندوستان اس وقت جو ہے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جو ہے بٹا ہوا تھا، تو وہاں پہ جو ہے چھوٹی سی ریاست کے بادشاہ تھے سلطان خداوند، ان کے والد تھے۔ تو آپ نے بھی جو ہے شروع سے خدا طلبی تھی، 18 سال کی عمر میں جو ہے آپ نے جو ہے اس سلطنت کو چھوڑا، اپنے بھائی کے حوالے سلطنت کی، اور جو ہے آپ نے اس سلطنت کو خیر آباد کیا اور خدا کی راہ میں نکل گئے۔ سلطنت کو چھوڑ کے 18 سال، دیکھیے جوانی ہے، بادشاہ، والد کا انتقال ہو چکا ہے، حکومت ان کی ہے، زندگی کسی بھی طرح گزار سکتے ہیں، لیکن یہ ودیت تھی، یہ خون میں تھا ان کے، جو خدا طلبی تھی،
وہ اللہ نے ان کے مقدر میں جو ہے ایک بہت بڑی چیز، ایک پیچھے بہت بڑا خزانہ رکھا تھا، تو آپ نے جو ہے یہ دنیا کو ٹھکرایا، سلطنت کو ٹھکرایا۔ اب معمولی سی کوئی آدمی 50,000-60,000 کی نوکری چھوڑتا ہے تو سمجھتا ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے، خدا تعالیٰ کے واسطے دونوں جہاں کی جو ہے حکومت بھی چھوڑ دی جائے تو کوئی بڑا کام نہیں، لیکن انہوں نے جو ہے مردانہ کام کیا ہے، یہ مرد تھے، یہ مردان خدا تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سلطنت یقین جانیے کوئی معمولی بات نہیں، ایک بہت بڑی پروفائل کا آج کے زمانے میں جو جاب پروفائل ہوتی ہے کسی شخص کی، وہ چھوڑ نہیں پاتا کیونکہ اس کی جاب پروفائل بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی لگژری لائف ہوتی ہے، آسانی سے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تو دیکھیے بادشاہ ہے، نوکری بھی کرنا نہیں ہے ان کو، کسی کے تحت کام بھی کرنا نہیں ہے، ہر چیز جو ہے بنی بنائی ان کے سامنے جو ہے حاضر ہے، ساری جو ہے رعایا کے بادشاہ ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نکلے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اس وقت تک جو ہے نیکی کو، خدا تعالیٰ کی ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم جو ہے اپنی عزیز ترین چیز کو قربان نہ کر دو۔ تو عزیز ترین چیز کو انہوں نے جو ہے قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا۔ سب جو ہے اپنی جان کیسے پسند ہے، سب کو جو ہے قربان کیا۔ آپ بھی جو ہے سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے خدا کی راہ میں نکلے تھے، آپ کو پیر کامل کی جو ہے تلاش تھی، ایک کامل جس سے جو ہے خدا کی ذات جو ہے مل جائے۔ تو جہاں کہیں پہ جاتے، اس وقت کے حالات تو کافی خراب تھے، لیکن جہاں کہیں پہ کامل ہوتا وہاں پہ جو ہے پہنچتے، یہاں تک کہ روایتوں میں ہے مدینہ یا مکہ معظمہ کے جو ہے شیخ الاسلام کے پاس بھی پہنچے، اس وقت کے ولی اللہ ہی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ان کا ضرب جو ہے بہت زیادہ، پیمانہ پیالہ بہت زیادہ ہے اور وہ بھر نہیں سکتے۔ تو کہا ہے، بلکہ انہوں نے نہیں، دوسرے اور مشائخین نے بھی جو ہے کہا ہے کہ میاں نظام تمہارا ضرب جو ہے بہت بڑا ہے، پیالہ بہت بڑا ہے، ہم جو ہے اسے پر نہیں کر سکتے، اسے بھر نہیں سکتے۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ زمانہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا زمانہ ہے، ہاں وہ تمہارا جو ہے ضرب بھر سکیں گے۔ بلکہ الٹا شیخ الاسلام نے جو ہے بندگی شاہ نظام سے کافی عاجزی کر کے ان کا پسخوردہ طلب کیا اور پسخوردہ پیا بندگی شاہ نظام ابھی اسلام سے ملاقات سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے آپ ہجرت کرتے ہوئے الگ الگ علاقوں میں جو ہے کامل کی تلاش تھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے آپ یہاں پہ پھر ہندوستان تشریف لائے، گجرات میں چاپنیر میں آپ جو ہے سلیم خان کی مسجد میں جو ہے رونق افروز تھے، وہیں پہ آپ کا جو ہے نکاح بھی ہوا تھا، 27 سال کی آپ کی جو ہے عمر تھی۔ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو یہاں پہ بھیجا ہے۔ جب آپ کو خبر ہوئی، دوڑے دوڑے ہوئے جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے حضور گئے، مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کی، اور امام السلام نے جو ہے اپنی ذکر خفی کا جو ہے دم بھرا ہے، اپنا خود جو ہے ذکر خفی کا دم دیا ہے۔ اسی وقت پہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کو چشم سر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے دیدار حاصل ہوا ہے۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو کافی بشارتیں دی ہیں، چند بشارتیں جو ہے پڑھتے ہوئے گفتگو کو جو ہے آگے بڑھایا جائے گا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے خاص خلیفے ملاقات دی، اور خود میں اسلام نے جو ہے اپنی ذکر خفی کا دم دیا، اور جو ہے مست ہو گئے تھے آپ اس وقت۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ایک ہفتہ تقریباً جو ہے مدہوش رہے ہیں، یہاں تک کہ میں اسلام جو ہے اس وقت چاپنر سے نکل رہے تھے، تب جو ہے مہدی موعود علیہ السلام جاتے جاتے بندگی میں شاہ نظام کی جو ہے حجرے کے پاس ٹھہرے، آپ جو ہے مدہوش تھے، تو جو ہے آواز دی میں اسلام نے کہ السلام علیکم بھائی نظام الدین، مردان خدا بے ہوش نہیں رہتے، ہوش میں آؤ، یہ کہا، اور بندگی میں شاہ نظام جو ہے فوراً اٹھے اور کمر باندھی اور مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے ساتھ ہو گئی۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میاں نظام کے دادا شیخ فرید شکر گنج تھے، شکر کی گنج سے خزانہ تھا، اور میاں نظام رویت گنج ہے، یعنی دیدار کا خزانہ ہے، یہاں پہ جو ہے دیدار کا خزانہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہے میاں شاہ نظام کو اسلام نے فرمایا کہ یہ دریائے وحدت آشام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اسے جو ہے پی جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمارے لوگوں میں میاں نظام کلام اللہ کے حافظ اور رویت اللہ کے شاہد ہیں، یعنی ہمارے فقراؤں میں جو ہے میاں نظام جو ہے اللہ کے کلام کے حافظ ہیں، اور جو ہے رویت اللہ کے، اللہ کی رویت کی گواہی دینے والوں میں آپ کا شمار کیا گیا۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے فرا مبارک میں جب مہدی موعود علیہ السلام سے لوگوں نے جب دیدار خدا پہ جب جو ہے گفتگو شروع ہوئی تو پوچھا کہ جو ہے آپ دیدار کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ دو گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں، تب میں اسلام نے جو ہے ایک بندگی میں شاہ نظام اور دوسرے جو ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، تو یہ دونوں اٹھتے ہیں اور دونوں اٹھ کے گواہی دیتے ہیں کہ بفضل خدا بطفیل مہدی موعود علیہ السلام انکار کے ہم نے جو ہے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ کو شاہد رویت اللہ کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کی رویت کی، دیدار کی گواہی دی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں اسلام نے ان معتبر گواہوں کو، بڑے معتبر گواہ لائے جاتے ہیں مقدم میں، ان معتبر گواہوں کو جو ہے گواہی کے واسطے اٹھایا ہے۔ اور دیکھیے میں اسلام فرماتے ہیں کہ میاں نظام
آپ نے فرمایا کہ مسکینی کے میدان میں میاں نظام اچھے فقیر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک خاص بشارت دی ہے کہ نقل اس طرح سے یہ ہے کہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب حضرت مہدی اسلام کہا سے آگے روانہ ہوئے تو میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی اسلام کی جو ہے سواری کی رکاب پکڑے ہوئے چل رہے تھے، تو چلتے چلتے بندگی میں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ نے دور نبوت کی ایک روایت، ایک بشارت جو حضرت ابوبکر صدیق کو دی گئی تھی، وہ اس طرح پڑھی شروع کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لا کر کہا کہ خدا کے 99 صفت ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 صفت ہے، اگر ان میں سے ایک صفت کسی میں ہو تو خدا اس کو دوست رکھتا ہے۔ اگر کسی کو ایک صفت، جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہی لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، سمیع ہے، تو یہ جو صفات ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک صفت رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو جو ہے دوست رکھتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی جماعت میں کہا کہ خدا تعالیٰ کی 99 صفات ہے، اگر کسی میں جو ہے ایک صفت ہو تو خدا اس کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار روئے، زار و خطار روئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا تھی عاجزی، یا رسول اللہ ان میں سے کیا کوئی صفت مجھ میں ہے، کوئی صفت کیا مجھ میں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بلکہ سب صفات تجھ میں ہے، 3 دفعہ تکرار کے ساتھ فرمایا کہ سب صفات تجھ میں ہے، سب صفات تجھ میں ہے۔ حضرت ابوبکر کو یہی خاص بشارت دی، ان کی زاری دے کیجیے، پورے صفات ہیں، اور پوچھ رہے کہ کیا ایک صفت بھی مجھ میں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا سب صفات تجھ میں ہے۔ تو یہ جو روایت ہے حضرت سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اسلام کے سامنے پیش کی اور عرض کیا، یہ روایت پیش کرنے کے وقت جو ہے زوال کا تھا، زمین کی ریت گرم ہو گئی تھی، میں اسلام چلتے چلتے ہوئے گھوڑے کو ٹھہرا کر سن رہے تھے، حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ اسلام کے سامنے چل رہے تھے، آپ بھی پلٹ کر ٹھہر گئے اور روئی بھری سپر آپ کے سر پر تھی، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈال کر اس پر کھڑے ہو گئے اور زار روئے، بندگی میں شاہ نظام جو ہے زار روئے۔ میاں سلام اللہ رضی اللہ عنہ نے اس نقل کے خاتمے پر کہا کہ اے میرا جی، اس مرتبے پر آپ کے اصحاب میں سے کیا کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ اگر آپ واضح طور پر فرمائے تو ہم ان کی عزت کریں گے اور ان پر اعتماد کریں گے۔ تب آپ نے خدا کے فرمان سے فرمایا کہ بلکہ اس میں، بندگی میں شاہ نظام کو فرمایا کہ اس میں ہے، 3 دفعہ فرمایا کہ اس میں سب ہے، سب اس میں ہے، سب اس میں ہے، 3 دفعہ میں اسلام نے جو ہے یہ خاص بشارت دی ہے۔ اس کے بعد جو اسلام روانہ ہوئی، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک خاص بشارت دی گئی، یہاں پہ جو ہے وہ خاص بشارت، وہ خصوصیت جو ہے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے آپ کی جو ہے آپ کو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیاسے کو نہ دیکھا ہو تو چاہیے کہ میاں نظام کو دیکھے، مطلب معلوم کرنا ہو کہ سچا طالب، سچا پیاسا کیسا ہوتا ہے اللہ کا، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو میاں نظام کو دیکھ لے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بڑا خاص واقعہ ہے کہ میں اسلام جو ہے جب فرا مبارک کے راستے میں چل رہے تھے تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تھے، آپ کی پوٹلی میں پیچھے جو ہے اپنی بچی کو باندھے ہوئے جو ہے، میاں بیوی نور اللہ نام تھا، بالکل دودھ پیتی بچی تھی، اس کو جو ہے آپ اپنی گود میں باندھے ہوئے جو ہے چل رہے تھے سفر میں۔ دیکھیے وہ بڑا فخر و فاخر، آپ نے اس سے پہلے ہی سنا ہے، خراسان کا سفر جو ہے بڑا خطرناک سفر تھا، خصوصاً جب جنگلوں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ سانپ، بچھو، شیر وغیرہ جو ہے درندے پھرتے تھے، اور مہدی موعود اسلام کا یہ جو ہے وہ مبارک قافلہ جو ہے فخر و فاخر کی حالت میں، نہ ان کو کھانے کا کچھ خیال تھا، نہ کپڑوں کا کچھ جو ہے خیال تھا، بس جو ہے چلے جا رہے ہیں۔ پیروں میں جو ہے بزرگوں جن کے جو ہے اسلام کے فقراؤں کے پیر میں چپل تک موجود نہیں ہے، کسی کوئی جو ہے خالی ایک تیبند بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے اس سر پہ جو ہے پگڑی باندھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جو ہے رسی باندھے ہوئے، اس طرح جو ہے تمام مہاجرین کا جو ہے حال تھا۔ اسی حالت میں جو ہے بندگی میں شاہ نظام بھی جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے آپ جو ہے پیٹھ پہ لگائے ہوئے آپ چل رہے تھے، ایک جگہ پہ میں اسلام رکے اور کچھ آرام کے واسطے، شاید نماز کے واسطے رکے، تو جو ہے آپ نے جو ہے جھولی میں سے بچی کو جو ہے گود میں سے نکال کے جو ہے جھولی جھاڑ پہ جو ہے لگا دی، جس طرح جھولا دیتے ہیں وہاں پہ جو ہے جھاڑ سے لگا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر میں اسلام کو جو ہے وہ لگائے، اور پھر ادھر میں اسلام کو جو ہے آگے بڑھنے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، تو اسلام آگے بڑھ گئے۔ یہ پروانے مہدی موعود، ان کو جو ہے دیکھیے اپنی بچی کی خبر نہیں ہے، بچی کو بھول گئے، اور میں اسلام کی جو ہے ساتھ ساتھ کھلی، ساتھ ساتھ جو ہے آگے بڑھ گئے۔ بچی کو بھولنا کوئی معمولی بات نہیں، اپنی بیٹی کو بھول کے جو ہے آگے بڑھ گئے، کیونکہ جو ہے اب نظر جو ہے، نظر خیال میں سب میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام ہے،
اسلام اللہ کے حکم سے ٹھہرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آگے بڑھتے ہیں، ٹھہرے اور جو ہے اللہ کے حکم ہوتے ہی پھر آگے بڑھ گئے۔ بندے میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو بھولے ہوئے ہیں، تمام جو صحابہ ہیں مدہوشی کے عالم میں رہتے تھے، میں اسلام کے ساتھ جو چل رہے ہیں خدا کے دیدار میں مہو چل رہے ہیں، ایسے ہی نہیں، خدا کے دیدار میں مہو یہ لوگ چل رہے ہیں، فنا فی اللہ ہیں، میں اسلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ خود مہدی موعود السلام نے کافی دور نکل جانے کے بعد دیکھا کہ بندے میں شاہ نظام جو اتنی لمبے سفر سے جو ہے وہ جھولی لگائے ہوئے پیچھے پھر رہے تھے، وہ خالی ہاتھ ہے، تو پوچھا کہ میاں نظام تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ تب آپ کو جو ہے یاد آیا، دیکھیے اب یاد آیا کافی دور نکلنے کے بعد، کہا کہ میرا جی میں تو بچی کو جہاں پہ ہم رکے تھے وہاں پہ جو ہے جھولی لگایا تھا جھاڑ سے اور جو ہے یہاں تک آ گیا، نہ جانے بچی اب تک تو زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، شیر درندے وغیرہ جانور وہاں پہ جو ہے کوئی اکیلا ایسا جا ہی نہیں سکتا، نہ جانے بچی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں نظام جاؤ، خدا تعالیٰ تمہاری بچی کی حفاظت کر رہا ہے، لے آؤ۔ بندے میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں پورا راستہ طے کرتے ہوئے واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس جھولی کے نیچے ایک بہت بڑا شیر جو ہے بچی کی حفاظت کے واسطے جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ بندے شاہ نظام رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دیکھا تو شیر اٹھتا ہے، ادب سے جو ہے سر جھکاتا ہے، سلام کرتا ہے گویا، اور پیچھا ہوتا ہوا جو ہے ادب کے ساتھ جو ہے چلا جاتا ہے۔ وہ شیر جو ہے بچی کی حفاظت کر رہا تھا، اور بندے میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ اس بچی کو لیے ہوئے جو ہے واپس آ کر عرض کرتے ہیں کہ اس طرح جو ہے شیر حفاظت کر رہا تھا۔ تو اسلام فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی نظام، شیروں کی حفاظت شیر کیا کرتے ہیں، یہ دین کے شیر ہیں، شیروں کی حفاظت شیر کیا کرتے ہیں۔ بندے میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعے کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کا اختتام کیا جاتا ہے۔ بندے میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کاملین جو ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کاملین؟ حضرت ابراہیم بن ادم سلطنت کو چھوڑ کے جب جو ہے آپ پوری درویشی اپنائے تھے، جنگل میں جو ہے ایک بالکل چھوٹے سے دریا کے پاس جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہے ان کے گزراؤں کا یا سپاہیوں کا غالباً گزر ہوا، تو انہوں نے جو ہے اپنے بادشاہ کو دیکھا اور پہچان لیا، تو اور پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ جو ہے سب چھوڑ چھاڑ کے اس حالت میں، اتنی اچھی آپ کی سلطنت تھی، اتنا سب کچھ آپ کو میسر تھا، اب آپ کو کیا ملا یہاں پہ آنے سے؟ آپ کی حکومت ہاتھ سے چلے گئی، آپ حکومت حاکم تھے، اب آپ کو کیا ملا ہے؟ تب جو ہے حضرت ابراہیم بن ادم کہا جاتا ہے، آپ کو جو ہے سوئی تاکہ سوئی جو ہے ہاتھ میں لیے ہوئے کچھ سی رہے تھے اپنی گدڑی وغیرہ، تو جو ہے آپ اپنی سوئی کو جو ہے دریا میں اسی وقت پہ پھینکتے ہیں اور حکم کرتے ہیں مچھلیوں کو کہ مچھلی جو ہے میری سوئی گم ہوئی ہے وہ لے کر آؤ، تو کہا جاتا ہے فوراً جو ہے مچھلی جو ہے ایک سوئی جو ہے فوراً آپ کی لے کر آئے وہاں، تو آپ کہتے ہیں کہ جو وہ حکومت چھوڑی تو جو ہے ہماری حکومت اب جو ہے دوسری طرف چل رہی ہے، ہر طرف جو ہے ذرے ذرے میں جو ہے حکومت چل رہی ہے، کاملین ہے، بلکہ بعض روایتوں میں کہ جو ہے ہر مچھلی جو ہے ایک ایک جو ہے سوئی کی سوئی جو ہے لے کر نکل کر واپس آ گئی تھی، تالاب میں سے نکل کر آئی تھی۔ تو اس طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں جو ادھر چھوڑتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے ساری مخلوق کو جو ان کا غلام بنایا تھا، یہ تابع ہو جاتے ہیں، یہ کاملین ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کیسے کامل ہوئے ہیں بندے میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ ابو گڑھ کے پہاڑ پہ جو ہے، ابو گڑھ کے پہاڑ پہ آپ بیٹھے ہوئے اپنے خکرہ اپنے خلفاؤں کے ساتھ، میاں ابو الفتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی اسلام کے داماد ہیں، آپ کے خلیفہ خاص بھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے گفتگو کے دوران پوچھا کہ فنکار کامل کی پہچان کیا ہوتی؟ کامل کسے کہتے ہیں؟ اللہ والا جو کامل ہو گیا، جو فنا ہو گیا اللہ میں، اسے وہ کون ہے؟ کامل کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کامل کی پہچان یہ ہے، آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کامل کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ اس پہاڑ کو کہے چل تو وہ چلنے لگے۔ یہ صرف حکایتاً بیان کر رہے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ ابو گڑھ کے پہاڑ میں جنبش محسوس ہوئی، حرکت محسوس ہوئی کہ وہ اب آگے بڑھ جائے۔ اتنے میں بندہ شاہ نظام نے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، ہم تو صرف جو ہے حکایت بیان کر رہے ہیں، ہم جو ہے صرف ایسا تمثیل بیان کر رہے ہیں، تجھے پر چلنے کا جو ہے حکم نہیں دیے۔ کہ بندگی میں شاہ نظام رضی صرف زبان سے جو ہے حکایتاً جو ہے گفتگو ہو رہی تھی، تو بندگی میں شاہ نظام رضی کے ان الفاظ پہ جو ہے پہاڑ میں جو ہے حرکت آئی ہے اور پہاڑ جو ہے آگے بڑھ رہا تھا۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہاڑ کو روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو ہے ہم صرف جو ہے حرکت کر رہے تھے اور جو ہے ہم صرف جو ہے حکایت بیان کر رہے تھے، تجھے حکم نہیں دی تھی۔ ان کے دیکھیے حکومت، اب دیکھیے اوپر کے اولیاء کرام کے واقعات میں ہے، یہ تو اب تو ابراہیم بن ادم کا فرمایا، یہاں پہ تو جو ہے ولایت مقیدہ کا فیض ملا تھا، یہاں پہ حکومت کہاں تک تھی؟ دیکھیے یہاں پہ میں اسلام فرماتے ہیں کہ میرے وہ ہیں جو دیکھتے دکھلاتے مریں گے، جے کوئی بندے کے ہیں خدا کو دیکھتے دکھلاتے مریں گے۔ اسلام نے فرمایا ہے جو کوئی بندے کے ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے اور دکھلائیں گے۔ ان کی حکومت جو ہے دوسری حکومت ہے، یہ رویت کے میدان کے جو ہے حاکم ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ کا دیدار کرا سکتے ہیں۔ بندگی ملک الہادات خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے آپ کے خلیفے رہے ہیں۔ جب آپ بندگی ملک الہادات کو بار بار معلوم ہو رہا تھا
کہ جو ہے تمہیں فیض جو ہے بندگی میں شاہ قطب رضی کے پاس سے مل رہا ہے، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے یہ خاص خلیفہ جو ہے یہاں سے چھوڑ کے جو ہے وہاں پہ جائے. بندگی ملک العادات چاہتے تھے کہ جو ہے یہاں سے جو ہے بندگی میں شاہ قطب رضی کے پاس جو ہے چلے جائے، کیونکہ معلوم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو ہے فیض وہاں سے مل رہا ہے. لیکن بہرحال جب بعد میں اللہ کی طرف سے مختصراً یہ آپ نے اس سے پہلے سنا اللہ کی طرف سے معلوم ہوا، تو بندگی میں شاہ نظام نے جو ہے چاروں ناچار جو ہے بندگی ملک الہادات رضی جو ہے اجازت دے دی بندگی میں شاہ قطب رضی جانے کے لیے. لیکن اس خاص طالب کے چلے جانے سے آپ کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ آپ نے جو ہے کچھ دن بیان قرآن ہی نہیں کیا. بیان قرآن جو فیضیاب ہوتے تھے وہ تمام طالبان نے بولا بیان قرآن ہی آپ نے جو ہے تھوڑے دن موقوف کر دیا. تو اب جو پورے طالب دوسرے بھی طالبان ہیں فقراء وہ پورے بے چین تھے کہ جو ہے ایک بیان قرآن ہو رہا تھا، ایک طالب کے چلے جانے سے جو ہے سارے جو ہے اب محروم ہو چکے تھے. بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کہا جاتا ہے غالباً جو ہے وہ پوری روایت کا مفہوم کہہ رہا ہوں، آپ جو ہے جماعت خانے سے اپنے حجرے کو جا رہے تھے، چند فقراء اکرام ٹھہرے ہوئے جو ہے یہ گفتگو کرے کہ جو ہے ایک اچھی چیز چل رہی تھی اور کسی کے چلے جانے سے جو ہے موقوف ہو گئی. شاہ نظام کہ یہ بات جو ہے بندگی شاہ نظام کی جو ہے رکعت میں پڑھی ہے، آپ کے کان میں جو ہے یہ بات پڑھی ہے، اور وہ چاہتے بھی تھے کہ جو اپنے آقا جو ہے سنیں، یعنی طالبان مولا ہے کیسے. تو کہا جاتا ہے کہ بندگی شاہ نظام جاتے جاتے وہ فقیر جس نے کہا تھا کہ ایک اچھی چیز چل رہی ہے کسی کے چلے جانے سے، وہ رک گئے، تو ان کے اوپر جو ہے ایک خاص نظر کرم ڈالی اور جو ہے حجرے میں داخل ہو گئے. وہ اسی وقت جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش میں آنے کے بعد دوسرے جو ساتھیوں تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا حال تھا، کیا معاملہ تھا. تو کہا کہ کیا کہوں میرے آقا کے، میرا آقا نے جو ہے میرا ہاتھ پکڑا اور جو ہے تمام حجابات کو ہٹایا اور خدا کے دیدار سے مشرف کیا اور واپس لیا. ایک نظر کرم ڈالی اور اسی وقت جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف کی، حجابات کو ہٹا کر جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف کے طالب تھے، نظر کرم میں جو ہے دیدار کرا دیا اور آپ جو ہے حجرے میں چلے گئے. یہ ایسے بندگان خدا گزرے ہمارے پاس جو ہے یہ عام خاص تھا دیدار خدا کا معاملہ، دیکھنا دکھانا اسی میں مہدی اسلام جو ہے معمور ہوئے تھے، اور تمام کے تمام بات کے جو بزرگان دین تھے وہ اسی واسطے جو ہے آسانی سے جو ہے اللہ کو دیکھتے تھے، اللہ کو جو ہے دکھاتے بھی جو ہے چلے گئے ہیں. بلکہ جو ہے اسلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کو دیکھنے دکھانے کا معاملہ ہے وہ تا قیامت بھی جو ہے چلنا ہے، کیونکہ مہدوی وہی ہے اسلام کے پاس جو کوئی بندے کے ہیں وہ خدا کو دیکھتے دکھلاتے مریں گے. تو مہدی محمد علیہ السلام کے جو لوگ ہیں وہ تا قیامت رہیں گے، لیکن بہت کم عدد میں رہیں گے شاید، لیکن وہ لوگ رہیں گے. بہرحال بندگی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے فیض جاری اور ساری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی شاہ نظام رضی صدقے میں ہم تمام کو اس کے دیدار سے مشرف فرمائے. آج آپ کی بحریام ہے، اللہ چاہا تو جو ہے کل عروس مبارک ہے، انشاءاللہ کل کی نشست میں تھوڑی سی اور تفصیل بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ادھر ان کے باپ نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلال القدیم، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. وہ بولے اللہ کی قسم آپ تو اپنے پرانے یعنی غلط خیال میں مبتلا ہیں. بس جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا ان کے منہ پر ڈالا تو پھر سے وہ بینا ہو گئے اور کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ سے ان باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. بیٹوں نے کہا ابا ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے، واقعی ہم خطا کار تھے. فرمایا ان قریب بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے،
وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر کو چلیے، اللہ نے چاہا تو امن سے رہیے گا، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان کیا، ایک تو یہ کہ اس نے مجھے جیل خانے سے نکالا اور دوسرا یہ کہ اس نے تم کو گاؤں سے لایا، حالانکہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے عمدہ تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی خبردار حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ بندگی میں شاہی نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز مبارک کے موقع پر 500 سالہ روز مبارک ہے آقا کا، اس روز مبارک کے موقع پہ سیرت مبارکہ جو ہے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ کل چند بشارات اور چند واقعات سنے تھے، کچھ اور واقعات اور کچھ اور حضرت کے فرمودات پہ جو ہے آج گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے بندگان خدا کیسے تھے، یہ جو قوم ہے، جو خاصہ ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا اور قوم مہدی میں جو کاملین گزرے ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور خدا کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے بار بار بتایا گیا ہے کہ خدا کو دیکھنا اتنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے کس طریقے سے، کس آسانی سے انہوں نے دیکھا اور دکھایا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ بندگی میں شیخ قندمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر کواڑ کا پلڑا جو قلعوں کے دروازے پہ لگایا جاتا ہے طالب مولا کی آنکھ پہ رکھ دیا جائے اور وہ اتنا بڑا ہو کہ اس کا جو ہے سر آسمان کو چھو رہا ہو اور نوکدار مدار جو ہے طالب مولا کی آنکھ پہ رکھ دیا جائے اور اس کے بعد زوردار گھمایا جائے، اگر اتنی تکلیف کے بعد خدا ملا، اس کا دیدار ہوا، تو سمجھو اس نے جو ہے مفت میں خدا کو پایا۔ تو کوئی آسان بات نہیں خدا تعالیٰ کی تجلی، خدا تعالیٰ کا دیدار ہونا۔ یہاں پہ دیکھیے بندگان خدا کس طرح سے جو ہے دیدار کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے کرا بھی رہے ہیں۔ ایک نندرا شریف کا غالباً آپ کے دائرے کا واقعہ ہے کہ جو ایک شخص آیا اور جو ہے اس نے عرض کیا، آپ ہی کے مریدین میں سے تھے، کہ یہ خنکار کل رات سے جو ہے میری آنکھ میں جو ہے کافی شدت کا درد ہے، جس وجہ سے جو ہے میں سو نہیں پایا۔ تو کہا جاتا ہے کہ بندگی میں شاہ نظام نے جو ہے اپنا دم یعنی اپنی سانس صرف جو ہے اس کی آنکھوں میں پھونکنا تھا، درد سے آپ نے جو ہے پھونکا، جس طرح اگر کچھ آنکھ میں کرک جاتی ہے تو پھونکتے ہیں، آپ نے جو صرف پھونکا، وہ پھونک کا اثر یہ ہوا کہا جاتا ہے کہ اسی وقت پہ جو ہے اسے اللہ کے دیدار سے جو ہے وہ مشرف ہوا، اس کی آنکھیں جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا، اسی وقت پہ فنا فی اللہ بخش لیے، کیونکہ جو ہے یہ سراپا فنا فی اللہ ہے، یعنی ان کا دل، ان کی روح، ان کا جسم، ان کی نظر، ان کا دم سب جو ہے فنا فی اللہ ہے۔ تو وہ دم جا کے جو ہی آنکھوں کو چھوا تو جو ہے آنکھوں کو اللہ کے دیدار سے مشرف کر دیا۔ ایسے بندگان خدا گزرے، یہ قوم مہدی کا جو ہے خاصہ رہا ہے، یہ صحابہ مہدی کا جو ہے خاصہ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور حضرت کے واقعات کو جو ہے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دیکھیے یہ بندگان خدا کی بزرگی گزری ہے۔ آپ نے اس سے پہلے یہ شاید واقعہ سنا ہے، یہ مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں بھی سنا ہے، اور اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ آپ کی سیرت مبارکہ کا کہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے ملنے سے پہلے بھی جو ہے حج کو گئے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ گئے تھے، اور اس کے بعد بھی جو ہے حج کو گئے ہیں، بعد میں اسلام کے ساتھ گئے۔ تو فرق یہاں پہ آپ کی سیرت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ تصدیق مہدی کا جو ہے کیا فرق ہے، کیا امتیاز ہے۔
کہ پہلے گئے تھے پھر بعد میں گئے، تو مہدی اسلام نے خود پوچھا جب دوسری مرتبہ گئے اور مہدی موعود کے ساتھ جو ہے حج کر رہے تھے، کعبے کے پاس جو ہے مہدی موعود کے ساتھ جو ہے ٹھہرے طواف کر رہے تھے، تب مہدی اسلام نے پوچھا کہ بھائی نظام تم اس سے پہلے بھی کعبے کو آئے تھے اور اب بھی کعبے کو آئے ہو، تب میں اور اب میں کیا فرق دیکھ؟ تب بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خنکار اس سے پہلے جب آیا تھا تو صرف مکان کو دیکھا، اب جو ہے خنکار کے صدقے میں صاحب مکان کو بھی دیکھتا ہوں۔ میری موت کے صدقے میں جو ہے مکان کو تو دیکھا تھا، اب صاحب مکان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی موعود اسلام کے صدقے میں یہ چیز حاصل ہوئی، اور یہ تصدیق مہدی کا فرق ہے۔ ایک شخص جو ہے تصدیق مہدی سے پہلے جو جا رہے ہیں جو ہے دیدار صرف مکان کو دیکھے اور طواف کرے آگے، اور مہدی موعود کی تصدیق کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے جو ہے مشرف ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی کیسی دیکھیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اور کس طرح سے یہ لوگ اوپر کے اولیاء کرام اور یہاں کے گزران دن میں جو ہے فرق معلوم ہوتا ہے یہاں پہ، کہ ایک نقل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن پچھلی شب ہو گئی تھی کہ شاہ نظام رضی اللہ عنہ رب جلیل کے حضور میں تھی، اللہ کے دیدار میں ہیں آپ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ۔ اتنے میں میاں حمید مؤذن نے الصلاۃ والصلاۃ کہہ کر پکارا، اذان دی اور جو ہے پکاری، اور ادھر جو ہے آپ اللہ کے ساتھ مشغول ہیں اپنے حجرے میں۔ یہ آواز شاہ رضی اللہ عنہ کے کان میں پہنچی، عرض کی الہی نماز کا وقت ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں نماز ادا کروں۔ اللہ یہاں پہ حاضر ہے، اللہ کے سامنے ہیں آپ، اس کے دیدار میں مہو ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اذان کا وقت ہوا تو کہا کہ اے بار الہ اگر اجازت دے تو جو ہے نماز کے لیے جاتا، نماز ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نظام تو ہمارے حضور میں کھڑا ہوا ہے، نماز بھی ہمارا حکم میں سے ایک حکم ہے، نماز ادا کرنا ہماری حضوری حاصل کرنے کے لیے ہے، بس کیا حاجت ہے تو یہیں ٹھہر۔ تو اللہ نے کہا نماز تو جو ہے ہمارا حکم ہے، ہمارے واسطے ہمیں حاصل کرنے کے واسطے جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، ہم تو تمہارے سامنے ہیں، تم یہیں پہ ٹھہرو، کس لیے نماز پڑھتے ہو؟ تو پھر دیکھیے آپ نے فرمایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد عرض کی، ادبانہ عرض ہو رہی ہے بندگی کہ عرض کی کہ الہی برادران دینی صفوں پر منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے فقراء صفوں پہ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا فرض ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، اجازت دے کہ میں نماز پڑھوں۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ پہ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح ہوا کہ ہم تیرے سامنے ہیں اور نماز جو ہے ہمارے ہی واسطے پڑھی جاتی ہے، پھر کیا حاجت ہے یہیں پہ ٹھہر۔ پھر کچھ دیر گزری، آپ نے عرض کیا کہ الہی میں تیری مخلوقات میں کمینہ کم ترین ہوں، اور امت محمدیہ میں سے کمینہ کم ترین ہوں، اور مصدقان مہدی میں سے کمینہ کم ترین ہوں، اگر فرض معاف کرتا تو ہر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرتا، نظام کون شخص ہے جو نظام کو معاف کر رہا ہے؟ اجازت دے کہ تیری نماز جو فرض عین ہے ادا کروں۔ بس اللہ کا حکم ہوا کہ خوش رہے اے بندے، تو ہمارا مقبول بارگاہ ہے۔ اس معاملے کے مقام پر بہت سے لوگ اسفل السافلین میں جا کر ہلاک ہو گئے، یہ معرفت تجھ کو ہم نے اس سبب سے دی کہ تجھے مہدی خاتم ولایت محمدیہ کا خلیفہ بنایا ہے، جا نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر۔ اس مقام پہ آ کے بہت سارے لوگ، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ یہ مقام پہ آ کے بہت سارے لوگ اسفل السافلین میں جا کے گر پڑے، دوزخ میں نیچے گر پڑے، کدھر کی جا کے گر پڑے وہ لوگ، اس مقام تک پہنچتے، اور یہاں تک بھی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس آزمائش کے یہاں پہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود اسلام کی جو شریعت ہے، جو قانون ہے، اس کی پاسداری ہے جی۔ تو جو کسی ولی کو پہچاننا ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ شریعت سے ہٹ رہا ہے یا کیا ہے، یعنی جو ہے یہ بتایا بھی گیا ہے اولیاء کرام کے پاس اصول میں کہ کسی کے ہوا میں اڑنے پر، پانی پہ چلنے پر، ساتھ و زمین کو جو ہے پانی بہا، اس کے اوپر پانی بہا دینے پر جو ہے خوش مت ہو جاؤ، دیکھو کہ جو ہے یہ تمام کرنے کے بعد وہ جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جو رسول اللہ کرے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہیں پہ آزمائش ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کرنا لازم ہے۔ آپ دیدار خدا سے مشرف ہو جاؤ، جنت آپ کو حوالے کر دی جائے، خط جنتی ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدود ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے، اس سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، وہ جو ہے کسی کو معاف نہیں ہے۔ یہاں پہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آزمایا، خود خدا آزما رہا ہے یہاں پہ سامنے، کسی ذریعے سے بھی نہیں بلکہ خود خدا آزما رہا ہے، تو آپ کی عاجزی اور انکساری، یہاں پہ عاجزی انکساری کام آتی ہے، تو آپ نے جو ہے سیدھے سیدھی نظر جو ہے خاتمین پہ رکھی۔ اگر معاف کرنا ہوتا تو ہر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العاشقین، سید المعاشقین، سید الواصلین ہیں، پوروں میں سب سے آگے ہیں، ان کو معاف ہوتا۔ میں کون ہوں جو تجھے معاف کرے، جو تو مجھے جو ہے معاف کرے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے کے مقام پر یہاں پہ جو ہے بہت سے لوگ اسفل السافلین میں جا کر ہلاک ہو گئے۔ یہ معرفت، یہ پہچان کہ یہ آزمائش ہے،
یہ معرفت تجھ کو ہم نے اس سبب سے دی، اس وجہ سے دی کہ تجھے مہدی خاتم ولایت محمدی کا خلیفہ بنایا، اس وجہ سے جو ہے یہ بھی اللہ نے دی معرفت، یہ پہچان بھی جو ہے کہ یہ آزمائش پہچان بھی اللہ نے دی، اور اس وجہ سے دی کہ مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفے صدقہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا، جا نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اس کے بعد جو ہے آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کیے۔ اور دیکھیے کہ کس طرح یہ بندگان خدا جو ہے دنیا سے اور دنیا کی چیز سے جو ہے کافی دور رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا ایک دن، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میاں نظام ہم تجھ کو قوت دے یا خود دے، طاقت دے یا جو ہے طاقت دے یا جو ہے روٹی دے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے بندگی شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ قوت دے، کہ جو ہے قوت کے لیے اگر قوت دیتا ہے تو قوت دے، یعنی قوت کے لیے اگر خود دیتا ہے تو قوت دے، یعنی جو ہے آپ سیدھا سیدھا اپنے دوسری روایتوں میں ہے کہ جب اللہ نے عرض کیا پوچھا کہ قوت دے یا خود دے، کھانا دے یا جو ہے طاقت دے، سیدھا تو آپ نے عرض کیا کہ جو ہے بار الہ قوت دے، یعنی جو ہے سیدھا سیدھا جو ہے طاقت دے، جس وجہ سے جو ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اسی وجہ سے دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ جو ہے بعض وقت تو جو ہے 6 مہینے آپ نے جو ہے کھانا نہیں کھایا، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ پوری نمازیں آپ کی عبادتیں وغیرہ ادا ہو رہی تھی۔ تو بندگی میں شاہ عبد الرحمن جو آپ کے فرزند تھے ایک وقت تو حیران ہو گئے، 6 مہینے سے جو ہے کچھ بھی آپ کی جو ہے پیٹ میں نہیں گیا تھا، اور جو ہے آپ رات میں کھڑے ہوئے جو ہے ذکر اللہ میں مشغول ٹھہرے تھے۔ تو بندگی میں شاہ عبد الرحمن جو ہے پیچھے سے آ کے ٹھہر گئے۔ حضرت نے پوچھا کیا میاں عبد الرحمن، آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ بندہ عبد الرحمن ہے۔ کس لیے کھڑے ہو؟ تو کہا کہ خنکار کے خالب میں، خنکار کے جسم میں 6 مہینے سے غذا نہیں گئی ہے، ڈر ہے کہ کہیں جو ہے آپ کا قدم لغزش نہ کرے، گر نہ جائے، اسی لیے جو ہے آپ کو تھامنے کھڑا ہوں۔ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ میاں عبد الرحمن ہمارا قدم جو ہے لغزش نہیں کرے گا، ہم نہیں گریں گے، اور اگر ہم گریں گے تو زمین و آسمان کی طاقت نہیں کہ ہمیں سنبھال سکے۔ آپ نے اس وقت کیا کہ ہم گریں گے تو زمین و آسمان کی طاقت نہیں کہ جو ہے ہمیں سنبھال سکے۔ لیکن یہ لوگ دنیا سے کتنا دور رہتے تھے کہ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کی یہ نقل شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے کہ آپ فرماتے تھے، بندگی شاہ دلاور فرماتے تھے کہ الہی میری اولاد کو روٹی پر سالن مت دے، روٹی دے لیکن روٹی کے اوپر سالن مت دے، خالی روٹی خالی گزار دے۔ یہ سن کر بندگی شاہ نظام نے فرمایا کہ الہی میری اولاد کو روٹی بھی مت دے تاکہ برگشتہ ہو کر مستی نہ کرے۔ یہ لوگ اتنا احتیاط کرتے، دیکھیے روٹی پردہ وغیرہ ہم جتنا کھا پی رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے جو ہے ہم اتنا جو ہے دور ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہے جو بندگان خدا تھے جو جتنے اوپر گزرے ہیں وہ تمام کے تمام دیکھیے فقر و فاقے میں غربت کی لائف جو ہے گزارے ہیں۔ جتنا آپ لگژری گزار رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ جو ہے یہ خدا کا فضل نہیں ہے، اس سے جو ہے آپ کو ڈرنا ہے، اللہ سے جو ہے لرزنا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور ایک اور 2 روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خاص طور پہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو ہے اگر نماز کے ارکان کے علاوہ اگر 3 حرکتیں ہو جاتی ہیں تو نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، 3 حرکتیں ہو جاتی ہیں تو جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے بندگی میاں عبد المجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسئلہ جو ہے بندگی شاہ نظام رضی سے عرض کیا کہ اگر مصلی نماز میں 3 فیل کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا یہ بچوں کے واسطے خجاتے کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ باہر اکثر جو ہے مشہور ہے کہ 3 فیل ہوئے تو جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب وہ سنا کہ جو ہے اگر مصلی نماز میں 3 فیل کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ایک فیل میں 3 فیل ہو جاتے ہیں، ایک ہی فیل میں 3 فیل ہو جاتے ہیں۔ میاں عبد المجید نے کہا یہ کس طرح ہوں گے؟ تو شاہ نظام نے فرمایا کہ ہاتھ کھولا 1 فیل اور فیل کیا 2 فیل، پھر ہاتھ باندھا 3 فیل، نماز فاسد، نماز باطل۔ یعنی جو ہے اب سمجھیے سر کھجانے کے واسطے جو ہے آدمی نے جو ہے ہاتھ کھولا، وہ سمجھتا ہے 1 فیل، ایسا ہوتا ہے اور ہماری مسجدوں میں دیکھنے آ رہا ہے، ہم خود جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے ہاتھ کھولتے ہیں، کھجا رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ موبائل، بعض بچے جو ہے موبائل فون وغیرہ جو ہے رکھ لیتے ہیں اور جب بج جاتا ہے تو جو ہے اسے سائلنٹ کرنے کے واسطے جو ہے حرکت کر رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں عام خاص ہو رہا ہے۔ ان کی نماز جو ہے سیدھا جہاں پہ جو ہے بندگی میں شاہ نظام اور ان کے حکم سے جو ہے باطل ہے، کیونکہ جو ہے 1 فیل میں 3 فیل ہو رہے ہیں۔ وہ ہاتھ کھولا، اس نے جو ہے موبائل فون کو چھوا، ہاتھ کھولنا 1 فیل، پھر اس نے جو فیل کیا وہ 2 فیل، اور اس کے بعد جو ہے پھر لا کے ہاتھ واپس باندھا وہ 3 فیل، اس کی نماز باطل۔ یہ مسئلہ جو ہے معمولی مسئلہ نہیں ہے، سیدھے سے جو ہے نماز چلے جاتی ہے، اس بات کو آپ جو ہے یاد رکھیے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے
دنیا ہی کے واسطے دیکھ لیجیے، یہ بڑی شرم کے ساتھ جو ہے یہ روایت اکثر کہتا ہوں کیونکہ جو ہے ہم کافی جو ہے گناہوں میں ملوث ہو چکے آلریڈی۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند کے ساتھ، بندگی میں شاہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے آپ ایک تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو دو مور آئے، ایک نر اور ایک مادہ، ایک میل اور ایک فیمیل، دونوں آئے، پانی پیے اور جو ہے چلے گئے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں عبد الرحمن تم جانتے ہو اس میں نر کون ہے اور مادہ کون ہے، مرد کون ہے اور نامرد کون، عورت کون؟ تو آپ نے کہا کہ یہ خنکار میں نہیں جانتا۔ تو کہا کہ وہ مور جو آیا اور پانی پیا، پھر جو ہے پانی میں آئے، اس طرح اترے، پانی پیا اور جو ہے پلٹ کر، الٹی پلٹ کر جو ہے واپس گیا، پلٹنے سے جو ہے اس کی دم پانی میں بھیگی، اچھی خاصی جو ہے پانی میں بھیگ جاتی ہے، جب اگر پلٹے گی تو پانی میں بھیگی، جس کی دم پانی میں بھیگی اور واپس گیا وہ جو ہے مادہ ہے، فیمیل ہے۔ اور وہ مور جو پانی میں آیا، پانی پیا اور جو ہے الٹا واپس گیا بغیر اپنے کو بھگائے کے، بغیر اپنے کو گندا کیے کہ وہ جو ہے نر ہے، وہ جو ہے مرد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جو مردان خدا ہوتے ہیں، گندگان خدا ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا میں جتنی زندگی گزارنا ہے گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو گندا کیے بغیر الٹا واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں اور مادہ کی طرح، فیمیل کی طرح جو ہے اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح وہ جو پاک رہتے ہیں وہی حقیقت میں جو توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ بخش دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی بہتر ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، جو پاک آیا اور پاک جا رہا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ناپاک ہوئے ہی نہیں، آئے اور الٹے پیر جو ہے واپس چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے دیکھیے وہی جو ہے مرد ہے، حقیقت میں وہی جو ہے مردان خدا ہے، جو آتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ناپاک کیے بغیر جو ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور ایک آخری فرمان کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کا اختتام کیا جاتا ہے کہ وہ عقیدے کی تعلق سے بات ہے۔ دیکھیے ہم نے پرسوں کی نشست میں بھی گفتگو کی تھی انکار مہدی کفر کے اوپر، بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے محضرے میں۔ تو دیکھیے یہ عقیدہ ہمارے پاس کتنا مضبوط اور کتنا اہم ہے، اس کی امپورٹنس یہاں پہ جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے نقل پڑھ رہا ہوں کہ نقل ہے کہ ایک دن میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور سامنے بیٹھا اور کہا میاں جی ایک شخص ہے، حضرت کے سامنے کہا کہ میاں جی ایک شخص ہے، خدا کو ایک کہتا ہے اور دین خدا کو حق کہتا ہے اور سنت و جماعت کے طریقے پر ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کو آمد و گزش کہتا ہے، آئے اور گئے کہتا ہے، لیکن منکر مہدی کو کافر نہیں کہتا۔ ایسے شخص کے متعلق خنکار کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ پوچھنے والا شخص ہر بات جو کر رہا تھا ریت پر جدا جدا اپنی انگلی سے نشان کر رہا تھا، بس کئی نشان ہو گئے تھے۔ تو جو ہے وہ جب حضرت سے سوال کیا تو جو ہے وہ لکیر ڈال رہا تھا ریت کے اوپر سامنے بیٹھا ہوا کہ ایک شخص ہے جو خدا کو ایک کہتا ہے، لکیر ڈالا، اور جو ہے دین خدا کو حق کہتا ہے، لکیر ڈالا، سنت و جماعت کے طریقے پر ہے، مہدی موعود کو آمد و گزش کہتا ہے، لیکن منکر مہدی کو کافر نہیں جانتا۔ ایسے شخص کے متعلق خنکار کیا فرماتے ہیں؟ تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام نشانیوں کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور اپنے ہاتھ کو پھونک کر صاف کر دیا، یعنی نشانیوں کو مٹا دیا آپ نے۔ یہ عقیدہ اگر اس نے نہیں رکھا تو یہ تمام عقائد رکھنا جو ہے بیکار ہو گیا۔ ان سمپل ورڈس اس نے جو ہے تمام چیزیں دیکھیے، جب کہاں تک آیا وہ اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، دین کو جو ہے برحق جانا، اور جو ہے جو تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے تھے سنت و جماعت کے طریقے پر ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر ہے، پھر جو ہے مہدی موعود کو بھی جو قبول کرتا ہے۔ لیکن جو ہماری بنیاد ہے جہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے اس بندے کی تصدیق فرض اور انکار کفر، قبول کرنے والا مقبل مومن، قبول کرنے والا مومن اور انکار کرنے والا کافر، یہ جو ہے بنیاد ہے، یہ مہدویت کی، مہدی اسلام کی جو ہے مہدیت کی بنیاد ہے۔ اسی کے اوپر جو ہے تمام فرائض اصول وغیرہ، تمام فروع وغیرہ اسی پہ آئیں گے، لیکن یہی اہم ہے۔ تو جو ہے اگر وہ اس کا انکار کر دے، یعنی مہدی موعود اسلام کو سب کو قبول کر لے، لیکن کہے کہ خدا نماز اللہ جو ہے کہہ دے کہ جو ہے میں انکار مہدی کو کفر نہیں جانتا اور منکر مہدی کو کافر نہیں جانتا، اگر یہ کہہ دے، بول دے، تو جو ہے اس کے تمام جو دوسرے عقائد پورے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے بیکار ہو گئے۔ یہ آپ نے اس سے پہلے بھی تفصیلاً سنا ہے، تو یہ ہمارا جو ہے بنیادی عقیدہ ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی جھجک نہیں، کوئی شرمندگی، کوئی آپ کو جو ہے کچھ آپ کو انفیریٹی کمپلیکس سے جو ہے ہرگز شکار نہیں ہونا۔ یہاں پہ جو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اس عبارت کو آپ کو یاد رکھنا ہے، کوئی پوچھے تو آپ کو اپنی زبان سے نہیں بلکہ جو ہے رسول صاحب کا جو ہے قول سنا دینا، یہ بار بار کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہے اکثر ہوتا ہے کافر کو کافر نہیں بولنا، کافر کو کافر نہیں بولنا، کہتے کہتے جو ہے یہ عقیدے کے اوپر جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہے گرد ڈال رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، بلکہ جو ہے آپ کو چاہیے کہ یہ عبارت یاد کر لیں۔ صحابہ نے اجماع میں کہا ہے کہ چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو اس عبارت کو یاد کر لیں، اور اگر کوئی پوچھے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا من انکر المہدی فقط کفر، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے، آپ کو جو ہے یہی سنانا ہے۔ بہرحال زیادہ موقع نہیں ملا حضرت کی جو ہے کچھ اور کئی اور واقعات ہیں، صرف ایک دو نشستیں ملی، اللہ چاہا تو انشاءاللہ کل ترجمہ میں کچھ کنکلوڈ کریں گے کچھ اور ایک دو تین نشستوں میں بندے میں شاہ نظام کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شاہ نظام کے صدقے میں جو ہے ہم تمام کو ایمان عطا کرے۔ باخر الحمد للہ۔